السلام علیکم دوستو، ایک بہت پیاری حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کو سن کر ضرور جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو اس سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، پھر بھی میں نے اس کے لیے شام کا دودھ دہا اور اسے پیالے میں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے تھے۔ میں نے اس کو جگانا پسند نہیں کیا اور اس سے پہلے اہل و عیال غلاموں کو دودھ پلانا بھی پسند نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے اس کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے حصے کا دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جن مصیبت میں پھنس گئے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ تیار نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ تسلی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اکیلے میں مجھ سے ملے۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا تھا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اسے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی
نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، اے اللہ، کچھ مزدور کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دیں۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ ہی کی رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل گئے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسا لگا، اور فالو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔